فرح قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا. فرح قد جاب خواطرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم الغفار، اس سے متعلق آج وظیفے اور عمل آپ کو بتائے جائیں گے، جس میں مقدمے کی کامیابی کا عمل بھی ہے، اور رزق کی تنگی سے خلاصی اور رزق کی تنگی کو دور کرنے کا اور فراخی رزق کا عمل بھی اس میں موجود ہے۔ اس میں غفار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص اسم ہے۔ معاف کرنے کا جو صفت ہے معاف کرنے کی، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ساری کائنات میں کوئی کتنا بھی بڑا طاقتور ہو جائے، وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا، اور یہی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے اس اسم غفاروں کا اور اس کے ساتھ استغفار کا معمول رکھنا مسلمانوں کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بندوں کو معاف کرتا ہے، اور اپنی نافرمانیاں ہونے کے باوجود اپنی بے شمار نعمتیں اپنے بندوں پر اور اپنی رحمتیں اور رزق کے دروازے کھولے رکھتا ہے۔ سب ایسے ہیں کہ اگر کوئی ایک ناراض ہو جائے تو اپنی ذات سے پہنچنے والے فوائد کو بند کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو بندوں کے گناہوں کو دیکھتے ہوئے پھر بھی معاف کر کے ان پر اپنی نعمتیں اور رزق اور ان کی بھلائی کی چیزیں ان پر باقی رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور صفت غفار اتنی بڑی ہے کہ اسی کے سہارے گنہگار آج زندہ ہیں اور عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم غفار جو لوگ ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی معافی طے کر دیتے ہیں، ان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ جو چاہے اگر اپنے گناہوں کی معافی کرائے تو اس کو چاہیے کہ روزانہ اسم غفار کو یا غفار 1000 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد ذکر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ فجر اور عصر میں 100 مرتبہ استغفار پڑھے، صرف استغفر اللہ پڑھے پھر بھی کافی ہے، تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور مغفرت فرمائیں گے۔ مقدمے میں کامیابی کے لیے اگر 2 فردوں میں یا 2 جماعتوں میں یا پھر 2 کمپنیوں میں یا کسی بھی طرح کا قضیہ ہے، 2 بھائیوں میں ہے یا پھر 2 خاندانوں میں ہے، تو ان میں سے جو چاہے کہ اس کی طرف معاملہ ہو جائے، اگر وہ حق پر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے سے اس کو کامیابی دیں گے۔ ناحق اگر مقدمے میں ہے اور پھر بھی اس پر ظلم کر رہا ہے تو ناکامی ملے گی، اس وظیفے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو حق پر ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں مقدموں میں، تو ان کے لیے 11 دن کا ایک خاص عمل ہے اس میں غفاروں میں، جو اس کو مغرب کی نماز کے بعد 5140 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے، اور 11 دن اس پر پابندی کرے، اور 11 دن کے بعد کچھ مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھیں، 200 یا 300 مرتبہ، تو انشاءاللہ کچھ ہی مہینوں میں یا 1-2 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مقدمہ چاہے کتنا ہی مشکل ہو، آسانی کے ساتھ اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدمے کو ختم فرمائیں گے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی مقدمے میں عدالت میں یا خود پھنس گیا ہے اور جیل میں قید ہے، یا پھر ایسی پابندی لگ گئی ہے مقدمے کی وجہ سے کہ جس میں دشواری ہوتی ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ یہ
فجر کی نماز کے بعد اسی تعداد کو یعنی 5140 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھے اور دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قید سے بھی رہائی عطا فرمائیں گے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور بہت زیادہ نعمتیں اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور جو ظہر کی نماز کے بعد 3000 مرتبہ یا غفارو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی بھی طرح کے معاملے میں پھنسے ہوئے ہو اس معاملے سے اس کو خلاصی عطا فرمائیں گے، عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی ماحول میں کسی بھی طرح کا اپنی غلطی کی وجہ سے کسی طرح کی غلطی کی وجہ سے بے عزت ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت دوبارہ عطا فرمائیں گے۔ اور نیک اعمال کی توفیق کے لیے جس شخص کی طبیعت نیک کاموں کی طرف مائل نہ ہوتی ہو بلکہ نفس برائی کا اور برے کاموں کا اور وقت ضائع کرنے کا اور عبادتوں کو چھوڑنے کا عادی ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ ایک روز 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور صلاۃ التوبہ کی نیت سے، اور اس کے بعد اس میں غفارو کو 3125 مرتبہ یا غفارو پڑھے، 3125 مرتبہ یا غفارو پڑھے اور 100 مرتبہ استغفار پڑھے اور دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور اس میں روزانہ نفل صلاۃ التوبہ کی اور 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ یا غفارو کا 40 دن معمول رکھے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائیں گے اور اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اسی طرح اس میں غفارو رزق کی تنگی کے حل کے لیے اگر کوئی چاہے تو جب کسی کو تنگ دستی ہو، روزی کی کمی ہو، جیسے کہ آج بہت سارے لوگ پریشان ہیں یا حصول مال میں کوئی رکاوٹ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس میں غفارو کو حضور قلب کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھے، پھر اس میں غفارو کو یا غفارو 3000 مرتبہ پڑھے اور 21 دن اس کا معمول رکھے۔ 21 دن کے بعد روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق کی فراخی عطا فرمائیں گے اور اس کے معاملے میں جو بھی اس کا کام رکا ہوا ہوگا اللہ عافیت کے ساتھ اس کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کاروبار میں پھنس چکا ہے یا اس کے مال پھنس چکا ہے یا شروع کیا تھا اس وقت اچھا چلتا تھا پھر بعد میں اس کے فوائد نہیں رہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اس میں غفارو کو روزانہ 100 مرتبہ درود شریف اور 3000 مرتبہ یا غفارو اور آخر میں پھر 100 مرتبہ درود شریف اس معمول کو 21 یوم کرنا چاہیے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ 21 یوم کے اندر اس کو بہت سارے فوائد عطا فرمائیں گے اور اس کا کاروبار دوبارہ چلنے لگے گا اور بہت زیادہ اس میں فائدہ حاصل ہوگا۔ جتنی اس میں رقم لگائی ہوگی اللہ کے فضل سے وہ فائدے کے طور پر واپس ہو جائے گی اور کاروبار پھر باقی رہے گا۔ اور اگر کوئی مقروض ہے، قرضے میں دبا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس میں غفارو کو اور استغفار کو دونوں کو 300 مرتبہ پڑھے اور شروع میں 40 مرتبہ درود شریف اور آخر میں 40 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قرضے کی ادائیگی کے بہت ہی آسان شکلیں صورتیں پیدا فرمائیں گے اور عافیت کے ساتھ اس کا قرض ختم ہو جائے گا۔ اور جو کوئی اس میں غفارو کا عامل بننا چاہے اس کے لیے اس میں غفارو کو 40 دن تک 7290 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول رکھیں اور 41ویں دن بھی ایک دن زائد کرے، جبکہ عامل 40 دن میں بن جاتے ہیں لیکن ایک دن زائد کرے تاکہ عمل کے دوران کبھی تعداد میں آگے پیچھے ہو گیا ہو تو اس کی کفالت ہو سکے، اس کی برابری ہو سکے۔ اس کے لیے 41 یوم کرنا چاہیے 7290 مرتبہ
یا ہو سکے تو 8,000 ہی پڑھ لیا کرے تاکہ کچھ تعداد میں کمی نہ ہو، اور 8,000 پڑھ کر بھی 41 یوم مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس میں غفاروں کے عامل بن جاتے ہیں، اور اس میں غفاروں میں جتنے اور بھی فوائد ہیں جو اس ویڈیو میں ہم نے نہیں بتائے ہوں گے وہ بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو عافیت کے ساتھ اس میں غفاروں کے جو بہت زیادہ فوائد ہیں وہ سب آپ کے سامنے کھول کر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے فائدے عطا فرمائیں گے، اور اس کے جو بھی اسرار ہیں وہ آپ کے سامنے کھلیں گے۔ اور جو عامل بنے گا وہ اس میں غفاروں کو لکھ کر، اگر کوئی شراب پینے والا ہے تو اس کو دیتا ہے، اور اس کو 100 مرتبہ ایک کاغذ میں لکھ کر پانی میں ڈال کر اس کو پلاتا ہے تو وہ شراب پینے کی عادت بھی چھوڑ سکتا ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے کہیں تو وہ عافیت کے ساتھ اور جلدی ہوگا۔ اس میں اور بھی زیادہ اس میں غفاروں میں فوائد ہیں، جو عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فائدے عطا فرمائیں گے۔ یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔